بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میں ہوں خوشنود علی خان اور یہ ہے صحافت۔ صحافت اخبار بھی ہے، ٹی وی بھی ہے اور سب کچھ مجھ میں ہے۔ میرا موضوع آج کچھ بیانات ہے جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہے اور رانا ثناء اللہ کا بڑا زبردست کیس ہے۔ عمران خان صاحب کے منہ سے نکل گیا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ تھا، اور اس کے بعد محمود خان نے کہہ دیا کہ میں فورس استعمال کروں گا۔ سوال یہ ہے کون کس کے خلاف فورس استعمال کرے گا؟ کیا پاکستان اتنی کمزور ریاست ہے کہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے میں مرکز کے خلاف فورس استعمال کروں گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ مرکز سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فورس استعمال کروں گا؟ اور جب وہ یہ کہتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریاست سے ابو ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ میری ذاتی رائے کہ پہلی بار آرٹیکل 6 کا معاملہ پیدا ہو گیا، جاگ گیا۔ مشرقی پاکستان کے سانحے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ رانا ثناء اللہ کی دشمنی میں کسی نے پاکستان کی ریاست پر چڑھائی کی بات کر دی ہے اور وفاق کے خلاف ایک صوبے نے یہ کہہ کر کہ میں فورس کا استعمال کروں گا، طاقت کے استعمال کی بات کی ہے، جو دراصل بغاوت ہے۔ اور میری رائے میں جیلم کے پوٹھوہار کے رہنے والے فواد چودھری کو محمود خان کے اور ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ پوٹھوہار نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں، ہمارا خون شامل ہے اس ملک کی بنیادوں میں اور اس ملک کے وجود میں۔ سوال یہ ہے کہ غلطی کرے محمود خان، ڈیفینڈ کرے فواد چودھری۔ میری رائے میں ریاست وفاق آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں یا دوسرے تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، میری رائے میں کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور اگر محمود خان کی یہ بات چیلنج ہوتی ہے
اور بلکہ چیلنج نہیں ہوتی تو ہم سب کو بغاوت کی اجازت دے دیں گے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ ملک کی سالمیت اور استحکام کا معاملہ ہے. شاید ایسی ہی باتوں کے پیش نظر امیر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق نے کہا ہے کہ ملک کی تینوں بڑی جماعتیں ناکام ہو گئی. بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. جماعت اسلامی کبھی بڑی سیاسی قوت تھی، اب وہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں بڑی سیاسی قوت نہیں ہے، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، سید ابوالعلا مودودی کے بعد اور جناب قاضی حسین احمد کے بعد خود جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے اسے پولیٹیکل جماعت بنانے کے بجائے کاروباری مفادات کا لمیٹڈ فرم بنا دیا. میں خود جمعیت اور جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک رہا، اس لیے میں درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں، غور کریں، پاکستان کا کوئی بڑا اور نامور نام جو صحافت میں بڑے نام ہیں وہ لے لیں اور دیکھیں وہ کہاں سے آیا. جناب مجیب الرحمان شامی، جناب ممتاز ملک، جناب مرحوم مختار حسن، جناب سعود ساحر، نام لیتے جائیں اور دیکھتے جائیں وہ کہاں ہیں. ان میں سے جو زندہ ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں، لیکن کبھی وہ صرف جماعت اسلامی کی قوت تھے. لیکن سید ابوالعلا مودودی کی وفات کے بعد جو ہوا، سید مودودی کی اولاد تو اسے نہیں سنبھال سکی. خیر، میں اس موضوع کو چھوڑتا ہوں، یہ ایک موضوع ہے. لیکن پاکستان میں مولانا فضل الرحمان شاید بڑی مذہبی سیاسی قوت. یہ جو پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ وہ آزاد ہیں، ڈرے اس وقت سے جب دینی قوتیں رجسٹ کریں، جب پاکستان کے محب وطن حلقے رجسٹ کریں. میں تو سمجھتا ہوں آج نہیں تو کل پاکستان کی مذہبی قوتوں کو اکٹھا ہو کر آواز اٹھانی ہوگی، اور پی ٹی آئی سمیت جو خود کو پروگریسو کہتے ہیں انہیں کہنا ہوگا کہ بس بھائی بس، یہ ملک قائد اعظم کی بات کرتے ہو، علامہ اقبال کی بات کرتے ہو، یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا اور اسی پر قائم رہے گا. قادیانی اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور پچھلے 4 سال میں انہوں نے سر اٹھا لیا. میں تو جناب طاہر محمود اشرفی صاحب سے پوچھوں گا، آپ نے جناب محمد رسول اللہ کے قدمین میں بیٹھ کر مجھ سے، میرے ساتھ بیٹھ کر
جناب محمد رسول اللہ کے قدمین میں بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم ختم نبوت پر کوئی سودا نہیں کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ یہ کہنا کہ رانا ثناء اللہ اور بانی متحدہ میں کوئی فرق نہیں، چلیں آپ اپنی بات کو خود ہی توڑ لیجئے گا، لیکن متحدہ کے خالق کا نام جو بھی ہے، بہرحال اس ملک میں اس نے ایک بڑی سیاسی قوت کریٹ کی، آپ اسے کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب آپ اس ملک میں ان کو برداشت کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم مرکز کے خلاف قوت استعمال کریں گے، تو پھر بانی متحدہ نے کیا کہا؟ لہذا آپ کو اب یہ ملک چلانے کے لیے ہر جگہ اہم کام کی ضرورت ہے۔ خالد مقبول، فاروق ستار، عامر خان، آفاق، مصطفیٰ کمال، اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو آپ کیا سیاسی منظر دیکھیں گے؟ شہری سندھ سے آپ کے ہاتھ سے گیا، آصف علی زرداری بہت سیانے ہیں، اس کو بھی چھوڑتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے رانا ثناء اللہ کی، تو رانا ثناء اللہ پاکستان کے راجپوتوں کی شان ہے، اور راجپوتوں کا اس ملک میں ایک اہم کردار ہے، کردار رہا ہے، بنانے میں تھا، ہے اور رہے گا۔ اور رانا پھول خان کا صاحبزادے رانا اقبال سمیت سب راجپوت پاکستان کے لیے جان چھڑکتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے، سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف کون بات کر رہا ہے، کہاں سے بات کر رہا ہے؟ بس آج اس کو میں یہاں چھوڑتا ہوں، لیکن اب میں بولا کروں۔ السلام۔